أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 سے آن ورڈز دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ عید کے بعد ہوگی۔ جی، جو سنانا چاہیں آپ ہینڈ ریز کر دیجیے گا۔ ماشاءاللہ عائشہ بیٹی سنانا چاہ رہی ہیں آج۔ جی میں نے انمیوٹ کیا ہے، آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی استاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاء سیئات سیئات مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ انہ لا يحب الظالمین۔ جی، یہ سیئاتن، ٹھیک ہے، آپ نے اس سیئات، حمزہ کی حرکت کو لمبا نہ کیجیے، یہ ایک حرکت ہے، اور اس پہ یہ دو جو شد ہے نا، سی، دو دفعہ ہم یا پڑھ کے سیئاتن، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ۔ جی شروع کیجیے۔ جی واو کو استنافیہ بنا رہی ہوں، جی واو بالکل ٹھیک ہے، استنافیہ۔ جزا جزا اس سیئات، یہ مرکب اضافی ہو کے اسے مبتدا بنا رہی ہوں، شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ اور سیئات نکرہ، اس کو خبر بناؤں گی کہ استاذہ اس کو موصوف بنا رہی ہوں، مثلھا اس کا صفت کر کے پورا خبر۔ جی جی جی، اسی طرح شاباش۔ اور برائی کا بدلہ، اور برائی کا بدلہ اس کی مثال برائی ہے۔ جی اس کی مثل یا اس کی طرح بالکل ٹھیک ہے، برائی ہے، شاباش۔ فا استنافیہ، من 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 اس کو جی مبتدا اس من بنانا کو ہم ہے۔ اگر دیکھیں نا، اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، ایک تو اچھا یہ آ رہا ہے شرطیہ، افا و اسلحہ، اور دوسرا جی یہ آ رہا ہے اجرہ والا، تو تو دو جملے ایک آ رہے ہیں تو شرطیہ، پھر من شرطیہ بنا لیں اسے۔ جی یہ شرطیہ ہے۔ افا فعل ماضی، فا واو، فا عین، فا واو، اور فائل اس کا ہوا ٹھیک ہے، فائل۔ جی واو حرف عطف، اسلحہ یہ بھی فعل ماضی، سواد لام ہا باب افعال سے اسلحہ یصلح، اور اس کا بھی فائل ہوا ہے، معطوف علیہ ہو کے یہ اس کو کیا بناؤں گا استاذہ؟ یہ شرط شرط ہو بناؤں، جائے گا۔ جی شرط، جی۔ اور فا ربطۃ الشرط، اجرہ یہ مرکب اضافی ہو کے یہ مبتدا، علی اللہ یہ خبر، جملہ اسمیہ ہو کے یہ جواب الشرط۔ شاباش، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو جوڑ نہیں پاؤں گی استاذہ۔ ہاں دیکھیں، اگر آپ مزید ترکیب کرنا چاہتی ہیں تو جو من شرطیہ کی ایک طرح اس طرح کرتے ہیں ترکیب، من کو مبتدا بنا لیجیے اور شرط اور جواب الشرط دونوں کو ملا کر جو جملہ شرطیہ ہے وہ اس کی خبر بنا لیجیے، بس ترجمہ کر دیجیے۔ جی پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ انہو لا یحب الظالمین، انہ حرف مشبہ بالفعل، ہو اس کا ضمیر اسم ہے، وہ ضمیر اسم ہے، لا نفی، یحب احب یحب فعل ماضی، ہا بابا باب افعال سے، الظالمین یہ حالت مضارع، نصب اسم الفاعل ہے، یحب جی مضارع ہے، اور ظالمین حالت نصب ہے، اسم الفاعل یہ اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے خبر ہو ان۔ شاباش، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ اور انہیں اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی ہو گیا، جملہ ترجمہ کر اس دیجیے، میں ویری گڈ۔ اور یقیناً
اور پسند نہیں کرتے یقیناً وہ پسند نہیں کرتا ظلم کو یا ظالموں کو. ظالمین ہے اس میں فائل. ٹھیک ہے، ایک تو سب سے پہلے بیٹا ہم نا یہاں پہ اور نہیں لگائیں گے، واو نہیں ہے نا، جی خود سے. واو نہیں ہے. بے شک یقیناً وہ، اور جی فائل کا سب سے پہلے آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اور فیل کو سب سے اینڈ پہ لے جائیں. بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا، اگر بارک اللہ ترکیب فیک. کرنا چھوڑ دی ہوں تو ایک دم سے بھول جا رہی ہوں میں. کوئی بات نہیں، اتنی اچھی ترکیب کی آپ نے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. چلیے آپ میوٹ کیجئے، میں اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں اور اس آیت سے ریلیٹڈ کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو انہوں نے بتایا، ماشاء اللہ، واو استنافیہ. جزاء سیئۃ، یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر اسے مبتدا بنا لیجئے، اور مرکب اضافی کا اعراب کا مضاف سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ مضاف الیہ آلویز مجرور. تو یہ جزاؤ کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مرفوع ہے اور یہ اسم. اچھا، اور اس کو اب آپ مبتدا بنا لیجئے، اور سیئۃ یہ والا جو ہے اس کو خبر بنا لیں، اور مثلہا بعض نے اس کا حال بنایا اس والی سیئۃ کا، بعض نے اس کی صفت بنایا، ہم صفت بنا لیتے ہیں. اور مثلہا بھی مرکب اضافی ہے، اس میں ہا ضمیر جو ہے مضاف الیہ کی جگہ آ رہی ہے، تو یہ تو مجرور ہوگی. اور مثلو، یہ اس کے اعراب دیکھ لیں، تو یہ اس کی صفت بن سکتا ہے، کیونکہ یہ والی جو سیئۃ ہے، یہ والا اسم یہ مرفوع ہے، تو یہ اس کی صفت بن سکتا ہے. کیونکہ یہ جو مثلہا، پورے مثلہا کا اعراب اگر ہم بات کریں تو یہ مرفوع ہے. تو الگ الگ دیکھیں تو مثل تو مرفوع ہے، ہا ضمیر جو ہے یہ مجرور ہے. تو یہ جو اٹیچ ضمیر ہوتی ہے یہ 3 حالتوں میں ہوتی ہے، یہ مرفوع، منصوب، مجرور. مرفوع کب ہوتی ہے اٹیچ ضمیر؟ جیسے کہا جاتا ہے، جیسے یہ افا کے اندر جو فائل ہے، اسلحہ کے اندر جو ہوا فائل ہے، وہ اسے تھوڑی اس کی ڈیٹیل ہے لیکن سمپل وے میں ابھی میں بات کر رہی ہوں، بس اس کو سمجھ لیں کہ جو فائل ہوتا ہے نا اندر کوئی بھی، ویسے ہوا ہی یا کو کچھ اور طریقے سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آپ سمپل سمجھ لیں، بس جو فائل ہوتا ہے نا اندر ضمیر، وہ ضمیر مرفوع متصل ہوتا ہے. تو ضمیر جو جڑی ہوئی ضمیر ہوتی ہے وہ 3 حالتوں میں ہوتی ہے، تو اس میں مرفوع ایک ہی جگہ آتی ہے جب کسی فعل کا فاعل بنتی ہے، ضمیر، ظاہر اسم نہیں، ضمیر کی بات ہو رہی ہے. اچھا، منصوب کب ہوتی ہے؟ 2 مقامات پر یہ اٹیچ ضمیر، ضمیر متصل، یہ منصوب ہوگی. نمبر 1، جب یہ کبھی انا یا اس کی فیملی کا اسم ضمیر بن رہا ہو، انا کے بعد یا اس کی فیملی کے بعد اسم کے طور پر ضمیر آ رہی ہو، یا پھر کسی فعل کے بعد اس کا مفعول بھی ضمیر بن رہا ہو. ان دونوں صورتوں میں اٹیچ ضمیر کو کہیں گے ضمیر منصوب متصل. مجرور کب ہوگی؟ آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں ساتھ، نہیں تو بعد میں ریکارڈنگ سے سن لیجئے گا. مجرور کب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی، بس دیکھتے ہیں کب اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. تو اگر رمضان میں موقع ملا، ویسے اس دفعہ مشکل لگ رہا ہے، کافی کورسز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا کم از کم کوئی ایک اسپیشل کلاس ایسی لیں گے، تھوڑا ترکیب سے ریلیٹڈ آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے. تیسری حالت مجرور کب ہوتی ہے؟ 2 مقامات پر مجرور ہوگی، 2 صورتوں میں، جب یہ ضمیر یا تو مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہی ہو جیسے کہ یہاں پر، یا پھر یہ ضمیر کسی حرف جر کے بعد آ رہی ہو. تو یہاں پر یہ مضاف الیہ جب ضمیر بن رہا ہو تو اچھا، اور جب یہ منفصل ہوتی ہے وہ 2 حالتوں میں ہوتی ہے، وہ مجرور نہیں ہوتی ہے. بس اس میں مرفوع تو وہی ہے جو آپ سب سے پہلے ٹیبل یاد کرتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، جو الگ فاصلے پر آتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، زیادہ تر مبتدا یا ضمیر فصل بن کے آ رہی ہوگی. اور یا منصوب ہوتی ہے جب اییا ساتھ لگ جاتا ہے. تو یہ جو ڈی اٹیچڈ ہوتی ہے نا، جو فاصلے پر ہوتی ہے ضمیر منفصل، وہ 2 حالتوں میں ہوگی. بس یہ جو ہوتی ہے اٹیچ ضمیر متصل، یہ 3 حالتوں میں.
اچھا جی، تو یہ اب ہم نے یہ مبتدا بنا لیا، اس کو ہم نے خبر بنا لیا، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور اچھا اب یہ دیکھیں، یہ نکرہ آ رہا ہے یہاں پر، مدافل ہے. اس کا ہم یوں کریں گے، اور کسی برائی کا بدلہ، کسی کوئی بھی برائی، کسی بھی طرح کی کوئی بھی برائی کا بدلہ برائی ہے. ساتھ مثلوہا اس کی صفت جب بن جائے گی تو اس کی مثل برائی ہے. فمن افا، یہاں سے پھر چاہے اور بات شروع کر لیں، چاہے عطف کر دیں یا چلیں الگ سے کر لیں. من کے بعد دو جملے آ رہے ہیں تو من شرطیہ. اب افا اور اسلحہ کو دو جملے نہیں کہنا، یہ دونوں ایک دوسرے، اس کا اسلحہ اس پر عطف ہو رہا ہے، یہ دونوں مل کر ایک جملہ بنیں گے شرط. تو ایک یہ جملہ اور دوسرا اجرہ علی اللہ دوسرا جملہ. تو یہ جب دو جملے من کے بعد آ رہے ہوں اور بیچ میں دوسرے جملے پر اگر فا بھی آ سکتی ہے، فا جزائیہ، فا رابطہ، تو یہ من شرطیہ ہوگا. تو من شرطیہ، یہ افا و اسلحہ یہ شرط، اجرہ یہ آپ پھر ہی مرکب اضافی آ رہا ہے، اور دیکھیں اٹیچ ضمیر ساتھ آ رہی ہے. اچھا تو یہ جو اجرو ہے اسے آپ بنا لیں مبتدا، علی اللہ کو خبر، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ جملہ اسمیہ جواب شرط ہو گیا. اور افا عین فا وا، عین فا واو، عین فا واو باب ناصرہ، اور اسلحہ صاد لام ہا باب افعال، تو دونوں میں ہوا فائل ہے. تو یہ اسلحہ کا اس پر عطف ہو گیا. تو افا معطوف علیہ عین سے اپنے معطوف سے مل کر یہ ایک جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط، اور فاجرہ علی اللہ یہ جملہ اسمیہ ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب شرط. اور جملہ اسمیہ ان کنڈیشنز میں سے ایک ہے جب جواب شرط جملہ اسمیہ ہو، کوئی نفی والا اسلوب ہو، کوئی امر ہو، کوئی ایک لمبی لسٹ ہے، تو اس سے پہلے فا جزائیہ فا رابطہ ضرور آتا ہے. اور مضارع پہ کبھی آ سکتا ہے کبھی نہیں، ماضی پہ کبھی نہیں آتا، ڈائریکٹ ماضی پہ کبھی نہیں آتا، یا تو قد لگا ہو ماضی سے پہلے پھر فا جزائیہ آ سکتا ہے. یہ اچھا جی ترجمہ کریں گے. فامن، اب من شرطیہ کے بعد چاہے ماضی آ رہا ہے لیکن شرط والے حرف یا اسم کے بعد ماضی کا بھی ترجمہ ماضی میں نہیں کریں گے، تو آپ کہیں گے جو افا جو معاف کر دے گا، یوں کر دیں، یا جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے. انہو، انا کا اسم یہ ہا ضمیر، ابھی میں کہہ رہی تھی نا ضمیر جو منصوب متصل کے دو مقامات ہیں، ایک یہ دیکھ لیں. اب انا کا اسم اس کا جو اعراب ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اگر اس کی جگہ ضمیر آ رہی ہے تو ضمیر اٹیچ بھی آئے گی، ضمیر منصوب متصل، یہ اس کا اسم ہے. لا یحب الظالمین، ہا با با باب افعال، علامت مضارع پیش والی چار فوراً آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے، اس میں سے باب افعال ہے. الظالمین، الظالمون، الظالمین، الظالمین، یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی. تو سب سے پہلے مجرور دیکھ لیں، دو صورتوں میں مجرور ہوگا، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہو، نہیں ہے، یا تو مضاف الیہ بن رہا ہو، نہیں ہے، تو پھر یہ یہاں پہ منصوب ہے، یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے یحبو کا. تو انا اپنے اسم، اور یہ جو لا یحب الظالمین میں یحب الظالمین فعل اپنے فاعل جو اندر ہوا ہے، اور یہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر انا کی خبر. تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اچھا اب اس میں بہت ڈیٹیل ہے، میں سمپل ایک دو باتیں شیئر کر دوں گی کہ جزاؤ سیئات، کسی بھی برائی کی جزا، اجر اور جزا میں فرق ہوتا ہے. جزا اچھی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، بری کی بھی، بدلے کو کہتے ہیں بیسیکلی. اجر جو ہے وہ اچھی چیز کا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی برائی کی جو جزا ہے، بدلہ ہے، وہ برائی ہے. بستوہا اس کی معنی یعنی کہ کسی نے اگر کسی کو ایک تھپڑ لگایا تو اس کے جواب میں ایک تھپڑ لگا دیا جائے تو یہ وہ بدلہ لے سکتا ہے. اب میں نے بتایا نا یہ آیات جو ہے نا سورۃ الشورى کی، یہ اتنی آپ کو شاید گرامیٹیکلی تو میں بھی کہیں سے آسان بھی لگ رہی ہوں، شارٹ لگ رہی ہوں، مختصر لگ رہی ہوں، لیکن بہت ان کی تفسیر بہت ڈیٹیل طلب ہے، ہماری زندگی کے ہر پہلو پہ یہ آپ کور کرتی ہیں. تو اب یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بدلہ لیا جا سکتا ہے. اسلام ایسا نہیں ہے
کہ اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، اب فرق آپ نے کرنا ہے. کہاں پر کوئی زیادتی کی ہے، کسی نے کوئی ایسا کیا ہے کہ اگنور کر سکتی ہیں، آپ معاف کر سکتی ہیں. لیکن کہاں پر کوئی اپنی حدوں کو پار کرتے ہوئے ظلم کر رہا ہے، اور اب آپ اگر برداشت کریں گی تو آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کریں گی. آپ اس شخص کو بعض دفعہ کانفیڈنس دے دیتے ہیں، وہ پھر باقیوں کے ساتھ بھی وہی ظلم اور غلط کام کرتا ہے، اور معاشرے کے لیے بھی ناسور بن جاتا ہے، اور دین کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو پھر اس کو معاف کرنا بہتر نہیں ہے. تو یہ چیزیں سب حکمت پہ آئیں گی، ڈپینڈ کرے گا، ہر ایک کی اپنی حکمت ہے. لیکن اسلام ایسا نہیں ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، بس لوگ ظلم بھی کیے جا رہے ہیں، برداشت کرتے جاؤ. جی اسلام یہی کہتا ہے، آواز نہیں اٹھانی، کسی کو بتانا نہیں، برائی نہیں کرنی، غیبت ہو جائے گی. نہیں، اسلام کی اس کے اعتدال کو، اس کے ہر حسن کو سمجھیے. تو یہ فرق آپ نے کرنا ہے، کہاں پر زیادتی ہے، کہاں پر ظلم شروع ہو رہا ہے، کہاں پر برداشت کرنا ہے، کہاں تک کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا. یہ فیصلہ آپ کریں گے، یہ میں نہیں یہاں پہ بتا سکتی. آپ کا سنیریو اور ہے، میرا اور ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ بالکل جی کسی بھی برائی کا بدلہ اتنی ہی جتنی ایک تھپڑ لگایا، ایک تھپڑ لگائیں، دو نہیں لگانے ہیں. اگر تو آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا اس نے زیادتی کی ہے. قتل، ایک قتل کیا، اس کے بدلے ایک قتل. یہ نہیں کہ خاندان کے خاندان اس کے بدلے قتل کر دیے. ایک عضو کو کیا تو اسی کے بدلے وہی، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، جیسے قرآن مجید میں پتہ چلتا ہے. زیادتی نہیں کرنی، نہیں تو یہ بھی شخص پہ ظالم میں شمار ہو جائے گا. تو بہت خیال کرنا ہے، احتیاط کا معاملہ ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر، اور اللہ تعالیٰ جب اجر دیں گے خود دیں گے اور اپنی شان کے مطابق دیں گے، تو پھر اگر کوئی ایسا چاہتا ہے تو معاف کر دے، درگزر کر دے اور اصلاح کر لے. اب اس کی تفسیر دو طرح سے آئی ہے. اصلاح کر دے میں بعض نے کہا اپنی اصلاح کر لے، اپنے دل کو سمجھا لے، بعد میں یہ نہ کہ اب میں نے معاف کر دیا بعد میں بدلہ لے لے، نہیں. اور کسی نے کہا کہ دوسرے کی اصلاح کی، دوسرے کی اصلاح کر دے، کیونکہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں نا، کسی کی غلطی، تو دوسرا شخص زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اسے اپنی غلطی پہ اور شرمندگی ہوتی ہے زیادہ تر. میں کہہ رہی ہوں زیادہ تر، میں یہ نہیں کہہ رہی ہمیشہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے معاف کر دینے کو یا آپ کے معافی مانگ لینے کو آپ کی کمزوری سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ضد پر اور ہٹ درمی دکھاتے ہیں، اور چوڑے ہوتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. وہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے حلقے میں کیسے لوگ ہیں. لیکن زیادہ تر ان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. تو پھر یہ اس کے دونوں میں نے تفاسیر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس لیے اس میں اس کی معاف کرنے والے کی بھی اصلاح اور جس کو معاف کرا اس کی بھی اصلاح. تو فاجرہ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو، یہ بعض محبت تو ظاہر ہے دور کی بات ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دوست نہیں رکھتا یا پسند نہیں کرتا. اچھا، ظالم، اب اس آیت مبارکہ سے مراد تو ایک تو وہ ہے جس نے پہل کی ہے زیادتی کرنے میں، دوسرا وہ بھی ظالم ہے جس نے بدلہ لیتے ہوئے زیادتی کر دی ہے. اور ہمارے ہاں عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے وہ پھر اپنے سارے بدلے گن گن کر، اور شاید جتنی زیادتی ہوئی ہوتی ہے بعض دفعہ اس سے زیادہ بدلہ لے لیتا ہے، تو وہ بھی اس لسٹ میں آ جاتا ہے ظالم کی. تو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صحیح مسلم کی حدیث آپ سے شیئر کر رہی ہوں 2588، صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینے کی وجہ سے بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر نیچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتے ہیں. اچھا، کچھ اور چیزیں میں یہ حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر سے شیئر کرنا چاہوں گی جو مجھے اچھی لگی. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پوائنٹ بہت پیارا لگا مجھے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ کسی بھی برائی کا بدلہ اس کی مانند بدلہ ہے. بدلے کا لفظ بھی تو آ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی برائی کہا. اس کی بھی مختلف تفاسیر بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ برائی جتنی، بس برائی کا ہی بدلہ جتنی اس نے برائی کی ہے. سیکنڈ، مجھے جو ایک پوائنٹ بڑا اچھا لگا کہ بدلہ لینے کو کوئی بہت پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. اجازت ہے، لیکن آپ کسی کی برائی کا جو بدلہ لیا جا رہا ہے وہ بھی تو ایک برا عمل ہے نا، چاہے اتنا بھی لیا جا رہا ہے. تو چونکہ برائی کا بدلہ برا ہی ہوتا ہے، اب یا تو برائی کا بدلہ کوئی اچھائی سے دے تو پھر یہ اس کی جگہ کوئی اور لفظ آتا.
لیکن ہم یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ اتنا برا کر کے بدلہ لے لو، بالکل اجازت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ درگزر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ اور لیکن میں پھر کہوں گی کہ آپ نے کسی کی باتوں میں پہلے تو دین کو صحیح طرح سمجھیں۔ دین کتنا لبرل ہے، کتنا عدل ہے دین میں، کتنا حسن ہے، وہ آپ کو آپ کے حقوق، سب کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ تو پھر آپ کو اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، اور یہ چیز بڑی خوشی دیتی ہے انسان کو جب آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کو کوئی اختیار ہے آپ کے پاس اور آپ کر سکتے ہیں۔ یہ احساس بڑا انسان کو کانفیڈنس دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ پہ شکر گزاری آتی ہے۔ لیکن پھر جب آپ کو موقع ملے بدلہ لینے کا اور پھر آپ معاف کر دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو معاف کر دینے کے بعد جو انسان کی فیلنگ ہوتی ہے، جس کسی نے معاف کیا ہوگا یہ وہی بیان کر سکتا ہے۔ لیکن زیادتی کتنی تھی، کس حساب سے تھی، یہ تو جس پر وہ کہتے ہیں جس تن لاگے سو تن جانے، تو یہ تو اسے پتہ ہے جس پہ گزری ہے، تو وہ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں، بالکل بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اتنا ہی لینا ہے، ایک بات، اور پھر یہ کہ کوئی معاف کر دے اور اصلاح۔ بہت بہت پیاری آیت۔ تو تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس میں بہت کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ شیئر کروں، میں ایک دو پوائنٹس آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک تو یہ تھا، یہ حافظ ابن کثیر انہوں نے یہاں پر یہ کچھ کسی کا عمدہ کلام نقل فرمایا ہے جس میں انہوں نے دو آیات کے حوالے سے، یہ طبی اور عقلی حوالے سے، یہ جو معاف کر دینے کی فضیلت بیان کی۔ انہوں نے فرمایا جب کوئی شخص تمہارے پاس کسی شخص کی شکایت لے کر آئے تو اسے کہو میرے بھائی اسے معاف کر دو، کیونکہ یہ جو معاف کر دینا نا عفو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، جیسا کہ فرمایا سورۃ البقرہ 237، اور یہ کہ تم معاف کر دو تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ کہے میرا دل معاف کرنے کو برداشت نہیں کرتا، میں تو انتقام لوں گا جیسے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے بے شک، تو اسے کہو اگر تم اچھے طریقے سے انتقام لے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عفو کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ بہت وسعت والا دروازہ ہے، کیونکہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ پھر فرمایا یہی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40، اور یہ ایک بہت پیاری بات ہے، اور معاف کر دینے والا رات سکون سے بستر پر سو جاتا ہے، جبکہ انتقام لینے والا مختلف معاملات کی وجہ سے پہلو بدلتا رہتا ہے۔ ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی اسی سے ریلیٹڈ، اسی آیت مبارکہ سے۔ اس پیاری سی آیت میں، ہر آیت بہت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بدلے کے 3 مراتب بیان فرمائے ہیں۔ کون سے مراتب ہیں؟ عدل، فضل اور ظلم۔ عدل یہ ہے کہ جس نے جتنا بدلہ لیا نا اتنا ہی لینا، نہ کمی نہ زیادتی، جان کے بدلے جان، ہر عضو کے بدلے اتنا وہی عضو، اس طرح مال پر زیادتی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، ظلم کیا، اتنا ہی آپ نے اس کے ساتھ آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ فضل کا مرتبہ زیادتی کرنے والے سے اسے معاف کر دیا جائے اور اس کی اصلاح ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر یہ معاف کر دینے سے مجرم کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اس کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، سوسائٹی کے لیے، دین کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، تو پھر معاف کر دینا عقل مندی نہیں ہے۔ تو پھر ظلم کا مرتبہ یہ کہ اس پہ جتنی زیادتی کی گئی تھی اس سے، اچھا پھر اسے آپ نے انتقام لینا ہے، ٹھیک۔ تیسرا کیا ہے؟ عدل میں نے بتا دیا، سیم جتنا زیادتی کی، ظلم کیا، اتنا ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ فضل میں معاف کر دیں اور اصلاح، اور ظلم میں جتنی زیادتی کی گئی تو اس سے بڑھ کر اگر کوئی زیادتی کرے تو اب مظلوم جو تھا نا وہ اب پہلے اب ظالم بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جائے گا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ چلیے جی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنی اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو سنانا چاہتی ہیں وہ تیار رہیں، اور کسی برائی کا، آپ دیکھیں زیادہ تر جو مرکب اضافی ہوتا ہے نا اس میں مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، اور کوئی بھی برائی، کسی طرح کی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، تو اب اصلاح میں اپنی اصلاح بھی ہے اور دوسرے کی بھی، دونوں ہو سکتی ہیں، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا، ان کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ تھی جی آیت نمبر 40۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے، اور آیت نمبر 41 کے بعد آج لاسٹ ہماری 42 ہے، تو اس میں سے ایک لفظ آئے گا، میں وہ آپ کو میں ایکٹیویٹی کے طور پہ دینا چاہوں گی انشاءاللہ تعالی۔
آئے بھی صفیہ بیٹی، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. ان کے بعد کوئی آخری آیت سنانا چاہے تو وہ بھی ہینڈ ریز کر سکتی ہیں، نہیں تو صفیہ بھی سنا سکتی ہیں. جی، اوکے آیت نمبر جی 41 آپ سنائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ جو ہے سس یہ حرف استناف ہے سس. ٹھیک ہے. لام جو ہے لام ابتدا ہے یہ، کیونکہ شروع میں آیا نا اس لیے لام ابتدا ہے یہ. من جو ہے اس میں شرط ہے، اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں اس لیے اس کو من شرطیہ کہیں گے. اور یہ جازم ہے سس. اور یہاں پر جازم اس طرح کیوں نہیں ہو رہا کہ یہاں پر ماضی ہے نا، ماضی کبھی بھی جازم نہیں ہوتا، وہ مبنی ہوتا ہے. شاباش شاباش. ٹھیک ہے. ان تسرا، یہ جو ہے اس کا مادہ ہے نون صاد را، افتعال سے ہے صرف. ان تسرا ین تسیرو، اس میں ہوا فائل ہے، فیل پلس فائل. یہ من جو ہے مبتدا بن گیا سے پہلے ہم کو مبتدا بنائے ہم. اور یہ بعدہ جو ہے ظرف ہے، مضاف بن گیا یہ. اور ظلمی ہی میں ظلم جو ہے مضاف الیہ ہے، پھر اس کو مضاف بنائیں گے، پھر ہی جو ہے مضاف الیہ. مرکب اضافی پورا پچتے مرکب اضافی بنے گا سے پورا. تو اس کو بالکل متعلق فعل بنائیں گے انتصارا کا. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. فعل پلس متعلق فعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو شرط بنائیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ فا جو ہے یہ فا رابطہ ہے سس، ٹھیک ہے. کیونکہ الائی کا جو ہے یہ مبتدا ہے. ماں جو ہے یہ نافی، ماں نافیہ ہے سس نافی. اور یہ علیہم جو ہے جار مجرور مل کر اس کو خبر مقدم بنائیں گے سس. اور یہاں ٹھیک پر ہے. خبر ماں نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر پہلے خبر مقدم آ گیا ہے نا، تو اس نفی کا اثر نہیں ہوگا ادھر. تو علیہم شاباش. ٹھیک ہے. یہ خبر مقدم بنا. من جو ہے یہاں پر حرف زائدہ ہے سس. ماشاء سبیل، اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. سبیلن جو ہے یہ مجرور، لفظ جو ہے مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے، یہ اس کو مبتدا مؤخر بنائیں گے. تو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بنا کس کا، اولائکا کا. پھر مبتدا اس خبر مل کر محلاً مجزوم ہو کر یہ جواب شرط بنا. شرط پلس جواب شرط مل کر یہ خبر بنا من کا. مبتدا خبر مل من. کر جملہ بنا. شاباش. من شرطیہ کو آپ نے مبتدا بنا لیا اور سارے کو خبر بنا لیا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ترجمہ کیجیے. جی سس. اور یقیناً جو اپنے پر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہی لوگ ہے کہ ان پر کوئی راہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اس سبیل کے اور بھی معنی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا ایسا کرتے ہیں، علامت آپ میوٹ کر لیجیے. جی اچھا، عائشہ بیٹی نے پھر ہینڈ ریز کیا ہے. تیسری آیت پھر عائشہ بیٹی شاید سنانا چاہ رہی ہیں. چلے وہ جب اس پہ آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جی بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ. چلیے اس کو دوبارہ ایک دفعہ میں دیکھ لیتی ہوں. انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھی ترکیب کر کے گئی ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. واؤ کو آپ چاہے پیچھے والے پہ عطف کر سکتے ہیں، چاہے نیا جملہ کر لیں اور استنافیہ کر لیں. لام تاکید ہی ہے. جب اس طرح اکیلا شروع میں آتا ہے تو اسے لام ابتدائیہ بھی کہہ لیتے ہیں. من ہے یہ نیچے، یہ زیر آگے ملانے کے لیے دی گئی ہے. تو من کون سا ہے؟ یہ شرطیہ ہے کیونکہ اس کے بعد ایک جملہ یہ ہے اور دوسرا جملہ یہ، اور دوسرے جملے پہ فا جزائیہ بھی نظر آ رہا ہے، فا رابطہ بھی. تو جس من کے بعد جس بھی شرط والے اسم یا حرف کے بعد دو جملے آئے تو آپ تب اس کو شرط کہیں گے، ادروائز نہیں. بہت سارے اسماء اور حروف ایسے ہیں جو صرف شرط کے نہیں ہوتے، وہ کسی اور طور پر بھی آتے ہیں. تو وہ شرط والے کب ہوتے ہیں؟ جب ان کے بعد دو جملے آتے ہیں اور دوسرا جملہ عام طور پہ جواب شرط ہوتا ہے جس کے شروع میں اس طرح سے فا نظر آ رہی ہو. تو ان تاثرہ بعد ظلمی، یہ جملہ فعلیہ شرط ہے اور یہ فا اولائکا سے لے کر آخر تک جواب شرط ہے. اس کو کھولتے ہیں. ان تاثرہ نون صاد را مدد کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جب باب افتعال میں آتا ہے ان تاثرہ ین تاثرو، تو ان تاثرہ یہ ماضی ہے، تو یہ ہوتا ہے اپنی مدد کرنا، یعنی کہ بدلہ لینا. تو بعد ظلمی ہی یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. بعد مضاف، اس میں آگے پھر ظلمی ہی میں پھر ظلم، یہ مضاف اور مضافل ہے، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی. اس کو چاہے تو آپ ان تاثرہ کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو بعد ظرف ہوتا ہے آپ مفعول فی بھی بنا سکتے ہیں.
ان تاثرہ فعل اس کے اندر اس کا ہوا فاعل ہے جو کہ من کی طرف راجع ہے. ان تاثرہ فعل اپنے فاعل اور یہ متعلق یا مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور من کے بعد چاہے ماضی بھی آ رہا ہے ان کی شرط والے کے بعد، ترجمہ حال میں یا مستقبل میں کریں گے، ابھی دیکھ لیتے ہیں. جواب الشرط فا اولائکا، فا جزائیہ فا رابطہ، اولائکا مبتدا، آگے ما علیہم من سبیل، یہ جملہ یہ خبر ہے، اور لیکن خبر اس طرح سے ہے کہ یہ خود ایک جملہ اسمیہ بن کر پھر اولائکا کی خبر بن رہا ہے. اچھا جی، اب ما نافیہ ہے. ما نافیہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر تو اس کا اسم اس کے فوراً بعد آ رہا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ اسم ہے اور جار مجرور خبر جو بعد میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جار مجرور جو کہ اس کی خبر تھے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اگر پہلے آ جائے نا تو اب اس کا اثر نہیں رہے گا، اس کا یہ ما نافیہ کا اس طرح سے آپ اس کا اسم اس کی خبر نہیں کہیں گے. لیکن ایک گروپ کہتا ہے کہ وہ پھر بھی کہہ لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو بس مبتدا اور خبر کے طور پہ ہی دیکھیں گے. تو مبتدا چونکہ مؤخر ہو گیا، تو اس طرح سے دیکھیں میں ایک دفعہ پھر سمجھاتی ہوں آپ کو. ما نافیہ ہوتا ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے. اچھا، اس کا جو اسم ہے اس کا اور لیسا کا یہ آپ کو یاد ہی ہوگا، ان کے اعراب آپ کو آنے چاہیے. اور اس کا اسم اس کے بعد آتا ہے اور خبر پھر اس کے بعد آتی ہے. خبر عام طور پہ اس کی جار مجرور بھی ہو سکتی ہے. اب اگر اس کی خبر مقدم ہو جائے تو اب اس کا اثر یہ اپنا لوز کر دے گا. اب ہم نے اس کا اسم اس کی خبر نہیں کہنا، اب ہم یہ کہیں گے کہ علیہم خبر مقدم ہے، اس کی نہیں، اب کچھ نہیں کہنا کہ اس کی اس کی، بس یہ خبر مقدم ہے اور یہ سبیل جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور دونوں مل کر جملہ اسمیہ بن کر اولائکا کے لیے خبر. اس میں ما نافیہ کے بعد من جو آ رہا ہے وہ من جو ما کسی بھی نفی یا استفہام والے اسلوب کے بعد ایک جو من آ رہا ہو اور اس من کے بعد ایک نکرہ اسم ہو، اور وہ نکرہ اسم کبھی وہ مبتدا بن رہا ہو یا کچھ فاعل مفعول اس طرح سے، تو یہ من زائدہ ہوگا. 3 شرطیں لسان القرآن میں نے کئی بار آپ سے شیئر کی، آپ لسان القرآن میں آج خود بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو یہ سبیل کو لفظاً تو مجرور نظر آئے گا اس کی وجہ سے، من کی وجہ سے، لیکن اصل میں یہ محلن مرفوع ہے، سبیلن ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مبتدا مؤخر ہے. تو علیہم خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اولائکا کے لیے خبر، اولائکا مبتدا اپنی ساری خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب الشرط، اور یہ سارا شرط اور جواب الشرط سارے کا سارا دونوں مل کر جملہ شرطیہ، اور یہ جملہ شرطیہ من شرطیہ کو ترکیب ایک طرح سے جو ہم کرتے ہیں عام طور پہ، من کو مبتدا بنا لے اور سارے شرط اور جواب الشرط کو جو جملہ شرطیہ ہے خبر بنا لے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اور البتہ جو بعد ظلمی، ظلم یہ مصدر ہے. مصدر اتنا وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، ایک تو یہ واحد جمع مذکر مؤنث سب معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. پھر دوسرا یہاں پر یہ بعض دفعہ یہ معروف کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، مجہول کے معنی میں بھی، یعنی کہ ظلم کرنے کے معنی میں بھی اور جس پر ظلم ہوتا ہے یہ اس کے معنی میں بھی. تو یہاں پر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بعد اس پر جو ظلم کیا گیا اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد نہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر ظلم ہونے کے بعد، اور جو کوئی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہ لوگ ہیں جن پر کوئی سبیل نہیں. سبیل وہ چیز ہوتی ہے جو ایک چیز کو دوسری سے ملاتی ہے. اصل میں اس کا ترجمہ راستے سے کرتے ہیں، لیکن اس میں گرفت بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، مواخذہ بھی، تو اس پر کوئی گرفت نہیں. یعنی اگر کوئی کسی پر ظلم ہوا ہے اور اس نے اپنی حدوں میں رہتے ہوئے اتنا جتنا ظلم اور زیادتی ہوئی اتنا بدلہ لے لیا، ان پر کوئی مواخذہ نہیں. سمپل سی ہے اس کا ترجمہ، سمپل سی اس کی تفسیر، بالکل اسٹریٹ ٹو دی پوائنٹ. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ہے. اور بے شک جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں. چلیے جی، اب چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی طرف، اور پھر یہاں پہ مجھے آپ کو ایک کچھ ایکٹیویٹی بھی دینی ہے. تو جی مجھے اب اندازہ نہیں، اچھا ماشاءاللہ سعدیہ جی بھی آ گئی، تو بس پھر سعدیہ جی سے سنتے ہیں کچھ نیو اسٹوڈنٹ سے. پہلے صفیہ بیٹی نے بھی سنا دیا، عائشہ بیٹی نے بھی. سعدیہ جی دیکھیں آپ کا نیٹ ورک کیسا ہے، آئیں آپ سے سنتے ہیں آیت، آج کی تیسری آیت اور آخری آیت.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا تھوڑا بولیے، ابھی تو آپ کا مجھے نیٹ ورک ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہا. شروع کیجئے، میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں. بعض بار جب آپ شروع کرتی ہیں پھر آپ کو میری آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہوتی. وہ تھوڑا دقت ہو جاتی ہے. شروع جی کیجئے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. میم آ جی رہی ہے ٹھیک ہے. آواز؟ جی جی الحمدللہ آ رہی ہے. انما جی. کلمہ حسر ہے، اور ہوں. السبیل یہ میم مرفوع حالت میں ہے تو اس کو مبتدا بنا دیا، اور آگے علی الذین یظلمون الناس یہ خبر ہو گئی. علی حرف جار اور الذین اس میں موصول ہے، اور یظلمون ظلم یظلم باب ذات سے زوا لام میم، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ اس کا اور الناسا منصوب حالت میں ہے تو یہ اس کا یظلمون کا مفعول ہو گیا، اور یہ جملہ فعلیہ یظلمون جملہ فعلیہ ہو کر اپنے فاعل اور مفعول جمع کر جملہ فعلیہ ہو کر الذین کے لیے صلہ بن گیا، اور موصول اور صلہ علی کے لیے مجرور ہو گئے، اور جار مجرور مل کر یہ شبو جملہ ہو کر خبر بن جائیں گے سبیل کی. ماشاء اللہ شاباش. اور میم آگے چلیں یا بس اس کا ترجمہ؟ جی پہلے اس کا کر لیتے ہیں. میم کیا بتایا تھا آپ نے؟ گرفت گرفت گرفت، صرف ہاں جی انہی پر گرفت ہے. کر لیں یا مواخذہ کر لیں. گرفت صرف انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. بالکل بالکل. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. واو عاطفہ، اور یبغون با عین یا اس کا مادہ ہو گیا، اور یہ مضارع مذکر جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور ہم اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور فی الارض جار مجرور یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، اور بغیر الحق ہی آگے با حرف جار اور غیری مضاف اور الحقی مضاف الیہ ہو کر یہ با حرف جر کے لیے مجرور ہو جائیں گے. اور میم اس کو حال بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل حال بنا سکتے ہیں. کس کا بنانا چاہیں گے آپ اس کو؟ یبغونا میں جو ہم فاعل ہے. شاباش، فائل کی بنا سکتے ہیں. اس واؤ ضمیر یا جو ہم آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا جی، بنا سکتے ہیں. اور کسی کو اگر نیو اسٹوڈنٹس کو مشکل پیش آئے تو آپ اس کو بھی یبغونا کے متعلق کر دیں، ویسے حال ہی بنے گا. شاباش. کیجیے آگے. اور میم یہ جملہ فعلیہ یہ یبغونا فعل فاعل، اور یہ ذوالحال بھی ہوا، اور اپنے حال سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پیچھے السبیل علی الذین یظلمون الناس پر عطف ہو جائے گا. یہ یظلمونا والے پہ ہوگا تو. اچھا جی جی، پیچھے یظلمون جملہ فعلیہ ہے، اس جی پر عطف ہو شاباش. جائے گا. جی بالکل. پھر وہ میں پھر یظلمونا اور یہ مل کر پھر اللہ زینہ کے لیے صلہ بن جائیں گے. باقی آپ نے بتا دیا جی ماشاء اللہ. ترجمہ جی. کیجیے. اور زمین میں اور بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرتے ہیں، اور بالکل وہ بالکل ٹھیک ہے. بغیر حق کے زمین میں سرکشی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اولئک لهم عذاب علیم. اولئک اشارہ ہے بعید کا، اور یہ مرفوع ہے، یہ مبتدا بنا دیں اس کو، اور آگے لہم جار مجرور یہ خبر مقدم، کیونکہ پیچھے آگے عذاب علیم آ رہا ہے. عذاب موصوف اور علیم اس کی صفت ہو جائے گا، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا، اور لہم اس کی خبر مقدم بن جائے گا، اور یہ جملہ اسمیہ ہو کر اولئک کے لیے خبر ہو جائے گا، اور اولئک ماشاء اپنی اللہ. خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. شاباش. ترجمہ کیجیے. اور میم اس کا ترجمہ ہوگا یہی ہے، یہی ہے انہی کے لیے
दर्दनाक अजाब है। ठीक है, यही है। अच्छा, चाहे यही के साथ ना करें, वैसे तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे खबर मुकद्दम हो रही है, लेकिन वो तो ऑलरेडी खबर बन रही है और खबर अपनी जगह पर ही आ रही है। जी। ठीक है, तो उलाई का और अपनी जगह पे पहले मुब्तदा, तो ये लोग हैं ये लोग हैं जिनके लिए ये जिन लोग के हैं लिए। जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, शाबाश, बारिकल्लाह फीक। आप म्यूट कर दीजिए। इसको एक दफा फिर देख लेते हैं। इन्नमा कलिमा हसन, जैसा कि उन्होंने बताया, बाज जगह इसका तर्जमा बेशक के साथ भी किया होता है, लेकिन बेहतर है इसका असल में इसका मतलब होता है कि बात तो सिर्फ ये है, असल बात ये है, तो इसका सिर्फ और ही के साथ करते हैं। तो असबील, अब ये जो पीछे सबील आया है, अब वो उसी का जिक्र दोबारा आ रहा है, तो ये मारफा होकर आ रहा है, असबील। तो ये मारफा है, मरफू है, तो ये बन जाएगा मुब्तदा। अल्लाजीना, ये खबर है। तो लेकिन अल्लाह जीना आपको पता है कि अधूरा होता है, इबहाम होता है जब तक इसका सिला ना आए। तो ये अल्लाह जीना ऐसा मौसूल अपने सिला से मिलकर फिर अला के लिए मजरूर होगा, और अला हरफु जर अपने इस मजरूर के लिए जार मजरूर, ये शिबु जुमला कह लें, जार मजरूर कह लें, जो भी आप, ये खबर बन जाएगा इस असबील के लिए। अब हम इसको सिला को देखते हैं। सिला में यजलिमून नास, ज़ालमा यजलिमू दौरबा, इसमें ये वाव जमीर या हम कह लें, ये फाइल अन्नासा, ये मंसूब इसम है, ये इसका मफूल बिही बन रहा है। फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर इसको मातूफ अलैह बना लीजिए। वाव आतिफा और यबगूना फिल अर्दी बिगैरिल हक, इसको मातूफ बना लें। इसमें बा गैन या, ये अभी एक्टिविटी में आपको दूंगी, बा गैन या, आप ये बात दौराबा से यबगूना कैसे बना, ये अब अच्छा सा 2-3 स्टेप में लिखकर अभी मुझे भेज दे, मैं इधर क्लास में दिखा देती हूँ। क्लास के टाइम में आप भेज देंगी मेरे व्हाट्सएप पर, तो मैं लाइव क्लास में दिखा दूंगी, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद या तो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो ये चाहना भी होता है, इसका मतलब ज्यादती करना, सरकशी करना, बगी में बहुत कुछ आता है, तो वो करते हैं। फिल अर्दी, ये जार मजरूर के यबगूना के मुतल्लिक बिगैरिल हक, ये भी जार मजरूर है। इसमें गैरिल हक, ये जो गैर होता है, कुल्लू होता है, ये मुदाफ बनकर आते हैं ज्यादातर। तो ये जो मुरकब इजाफी है ना, गैरिल हक, ये मजरूर हो गया बा के लिए। तो बा हरफु जर अपने इस मजरूर के साथ मिलकर, चाहे तो इसको यबगूना के मुतल्लिक कर दे, वैसे यबगूना के अंदर जो फाइल है ना, ये उसका हाल है। तो ये चीजें थोड़ा टाइम के साथ समझ आती हैं, आप परेशान ना हुआ करें हमें हाल की जुलहाल की समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ईजी रहे। आप इसको मुतल्लिक भी कर देंगे तो बात सही बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी एराब की बात करूं तो गैर मजरूर है बा हरफु जर की वजह से, अल हक मजरूर है मुदाफ इलैह होने की वजह से। तो ये चीजें आपने क्लियर रखनी है। अल अर्द मजरूर है फी की वजह से। और बाकी सबके सब जुमलों के भी एराब होते हैं। माजी जो है वो मबनी होता है, मुदारे जो है वो मंसूब भी होता है अगर अपनी ओरिजिनल शक्ल में हो, जैसा कि यजलिमूना, ये मुदारे मरफू है, और मुदारे मंसूब भी होता है, मुदारे मजजूम भी होता है। मंसूब और मजजूम, इनके 5 सीगे 14 में से ऐसे होते हैं जिनके आखिरी हर्फ पर जबर या जज्म से पता चल जाता है कि मुदारे मजजूम हो रहा है या मंसूब हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें नून के गिरने से पता चलता है, फिर कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि ये मजजूम हुआ है नून के गिरने से या मंसूब हुआ है। तो ये इस तरह से इसका मुदारे का भी एराब होता है। तो बाकी अल्लाह जीना का अगर आप इस मौसूल का देखें तो ये मजरूर है, लेकिन सिला जो है इसका कोई एराब नहीं होता, बस जो इसका है ना मौसूल का, बस वही है। अच्छा जी, ये हो गया। तो अस्सबील मुआखजा या गिरफ्त उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में ना हक या बगैर हक के सरकशी करते हैं, ज्यादती करते हैं। अब एक तो यहाँ पर ये जिक्र आ गया कि वो लोग जो लोगों पर जुल्म करते हैं, जिन्होंने इब्तिदा की है, जुल्म में पहल की है, मुआखजा उन पर है। दूसरे नंबर पे ये जो आ रहा है ना जो ज्यादती करते हैं, इसमें वो भी शामिल है जो किसी भी तरह जमीन में गुनाह करते, जुल्म करते, ज्यादती करते, सरकशी करते हैं, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बदला लेते हुए अपने
جتنی زیادتی ہوئی تھی، جتنا ظلم ہوا تھا، اس سے زیادہ بدلہ لیتے ہیں، وہ بھی اس لسٹ میں آ جائیں گے. اولائکا مبتدا، اس کی جو خبر ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، جو کہ جملہ اسمیہ خبر بن کر آ رہی ہے. اس میں لاہم خبر مقدم، عذاب نریم مرکب توصیفی، مبتدا مؤخر. خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اولائکا مبتدا کے لیے خبر، اور دوبارہ سے اب فائنل جملہ اسمیہ بنے گا اولائکا مبتدا اپنی اس خبر سے جو کہ خود جملہ اسمیہ. یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. تو باقی یہ عذاب تو خود ایک عذاب ہے اور اتنی تکلیف دہ اور چیز، اور اس کے معنی میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. اور جب اس کی صفت آتی ہے علیم، حمزہ لام میم، فعیل کے وزن پر، درد سے بھری ہوئی، دردناک، تو فعیل کا وزن جو ہے کبھی یہ اسم فاعل کے طور پہ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کبھی اسم مفعول کہہ لیجیے، مفعول. ٹھیک ہے، تو یہ دردناک عذاب ہے، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور درد دینے والا عذاب ہے، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. فعیل کے وزن پر دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں جی حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کیسے کیا. پھر ہم آپ کی ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں. اگر کسی نے بھیجی ہے تو میں لائیو کلاس میں شیئر کر دیتی ہوں. مواخذہ تو انہی پر ہے، گرفت تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں حق کے بغیر، یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہو جاتا ہے، اب اندازہ کر لیا کیجیے، یا زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. انہوں نے دردناک اس مفعول کے معنی میں کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی. اچھا میں چیک کروں کسی نے واٹس ایپ پر بھیجا ہے؟ ابھی تک کسی نے نہیں بھیجا. تو ایسا کرتے ہیں، آپ ایسے اگر کوئی بھیجیں گی مجھے چیک کروائیں گی تو پھر میں پرسنل میں آپ کو فیڈ بیک دے دوں گی. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس طرح کی سوچی تھی کہ کبھی پہلے میں نے سوچا میں خود ہی لکھ لوں، پھر میں نے کہا نہیں آج تھوڑا سا آپ سے بھی ایکٹیویٹی کرواتے ہیں. اور یہ جو ہے نا یبغونا، باغ عین یا، بڑا سمپل سا ہے. بغا یبغی سے یبغی یعنی یبغی یونا، غین کے نیچے زیر تھی اصل میں، یہ اوریجنل پیش نہیں ہے یبغی یونا. تو پھر یونا میں آگے یا اور واو دو حروف علت آگے تو یا گر جائے گی، مادے کی گرے گی، سیگے کی کبھی نہیں گرتی ورنہ سیگا پہچانا نہیں جاتا. تو یا گر گئی یبغی یونا میں، تو یا گرنے کے بعد واو تھی، اس کے مطابق پھر موافق غین پر پیش آ گئی یبغونا، اصل میں تھا یبغیونا. تو بعض دفعہ آپ نے یہ پیش دے کے یہ نہیں گیس کرنا کہ یہ تیسرے حرف پر پیش ہے تو اس کے مطابق آپ اندازہ کر لیں اس کے مادے کا، باب کا، اس کے باب کا. نہیں، وہ اصلی نہیں ہوتی، وہ چینجز کے بعد ہوتی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا اجوف، خاص طور پہ یہ جو ناقص ہیں، یہ ان میں اس طرح کی چینجز آتی ہیں، سیگے کی شکل بدل جاتی ہے. یہ تھا. تو بس ٹھیک ہے جی، آج کی کلاس ماشاءاللہ سعدیہ جی نے کچھ بھیجا تو ہے، ان کا میں کلاس میں شیئر کرتی ہوں، پھر اس میں دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں سعدیہ جی نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جی با غین یا باب دورہ با ناقص یائی بغا یبغی، بغا یبغی، یہ غین کے نیچے زیر شاید غلطی سے آ گیا، یہ شاید با کا نقطہ ہے. چلیں، بغا یبغی یہ بنتا ہے. باغا یا یبغی یو، یہ اصل میں چینجز کے بعد ناقص کے قاعدے یاد رکھیے گا، ناقص یائی کے، اس میں جب یا متحرک اس سے پہلے زبر ہوگی نا تو وہ کھڑے الف میں بدل جائے گی، تو بغا. اب پاکستان انڈیا میں ہمارے ہاں ہم کیسے لکھتے ہیں، ہم اسے غین کے اوپر کھڑا الف ڈال دیتے ہیں، لیکن سعودیہ میں آپ دیکھیں گے اسی طرح سے غین پہ زبر بھی ہو سکتی ہے اور آگے کھڑا الف بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ان کو پڑھنا آتا ہے. ہمارے پھر اس حرکت کو شارٹ کر دیتے ہیں، بغا بن جاتا ہے. اچھا، یبغی یو ناقص کا دوسرا قاعدہ یاد رکھیں، یا پر پیش اس سے پہلے زیر تو یا کی حرکت گر جائے گی، یبغی بن گیا. اب یبغی کا مثنیٰ یبغی یعنی، اور تیسرا سیگا یبغی یونا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے بنایا ہوا، اس میں یا گر گئی تو اب اس کے بعد جو بچا ہے وہ واو ہے، تو واو کے مطابق غین پر پیش آ جائے گی. یہ اس طرح سے یاد کر لیں، یا جنہوں نے اس طرح سے یاد کیا ہوا ہے کہ غین کے اوپر اگر زبر ہوتی نا تو یبغونا، اس نے زبر ہی رہنا تھا، لیکن اگر غین پر پیش یا زیر ہو تو ان دونوں صورتوں میں پھر حرکت چینج ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہونی ہے حرکت،
وہ آپ نے اس واو کے مطابق دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو شارٹ کیا تھا لیکن میں نے پوری بات نہیں کی تھی. پوری بات میں نے اب کی ہے جب سلائیڈ میرے سامنے آئی. دوبارہ میری بات کو غور سے سنیے گا. یبغی یونا میں یا گر گئی کیونکہ دو حروف علت اکٹھے نہیں آ سکتے. اگر اس گرنے والی یا سے پہلے زبر ہوتی نا تو یہ یبغونا بن جانا تھا. زبر میں کوئی چینج نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر زبر نہیں ہے، زیر ہے یا پیش، پھر ان دونوں صورتوں میں آپ گرنے والے حرف علت کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے جو کہ یہاں پر واو ہے. اب اس کے مطابق پیش لگا دیں. یہاں پر یا ہوتی تو اس کے مطابق زیر ہی رہنی تھی. تو یہ یبغونا بن گیا. چلیے جی، تھوڑا تھوڑا اسی طرح سے ہم دہرا لیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ماشاء اللہ شبانہ جی نے، ان کا اور بھی زیادہ کلیئر ہے. ان کا میں شیئر کرتی ہوں، ایک سیکنڈ رکیے گا اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، شاباش. یہ ہے جی بغا یبغی، یہ سارا انہوں نے لکھا ہے. اچھا نہیں، اس طرح الف سے نہ لکھیے. الف سے آتا ہے اگر واو ہو تو. ناقص واوی اور یائی میں یہ فرق ہوتا ہے. جو اگر یہاں پہ با غین واو ہوتا نا تو آپ نے یہ الف سے لکھنا تھا. لیکن یا میں الف سے نہیں بدلے گی. ہاں اجوف ہوتی تو اس میں دونوں نے الف میں بدل جانا تھا، لیکن ناقص میں یا نہیں بدلتی الف سے. بغا لکھیں گے غین کے اوپر کھڑا الف، اور یا ہی لکھی رہے گی. اور یبغی یو سے یبغی انہوں نے بنا دیا. شاباش. یبغی یعنی یبغی یونا، تو یبغی یونا سے یا گر گئی. تو یہ جو یا گری اس سے پہلے اگر زبر ہوتی تو یبغونا نے ویسے کا ویسا ہی رہنا تھا. لیکن اب جب کہ یہ یا گری ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر نہیں ہے، زیر اور پیش. ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یا جو گری ہے اس کے بعد والا واو ہے یا گرنے والے حرف کے بعد والا حرف علت واو ہوگا. تو ان غین پہ چاہے زیر تھی چاہے پیش تھی، دونوں صورتوں میں پیش آ جاتی ہے. اور اگر یا ہوتی تو پھر غین پہ چاہے زیر ہے چاہے پیش ہے، دونوں صورتوں میں پھر زیر آ جانی تھی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سن لیں. یبغی یونا میں دو حرف علت اکٹھے ہو گئے. یا گر گئی مادے کی، تو گرنے والے سے پہلے اگر زبر ہوتی تو یبغونا نے ویسے کا ویسا رہنا تھا. لیکن اب زبر نہیں ہے، زیر اور پیش دونوں صورتوں میں جو گر گیا ہے اس کے بعد والا حرف علت جو بچ گیا اس کو دیکھیں گے، اس کے مطابق حرکت دیں گے تو وہ یبغونا ہے. چلیے جی، جس کا کچھ اگر رہ گیا ہو آپ ریکارڈنگ میں سے دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں اور اپنا ریوائز کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ لسان القرآن سے دیکھ لیں، نہیں تو اپنے نوٹس دیکھ لیا کریں. کبھی تھوڑا سا 5 منٹ لگتے ہیں، زیادہ نہیں لگتا. پرانی ریکارڈنگ دیکھ لیا کریں، تو ریویژن کرتے رہا کریں. یہ چیزیں بھول جاتی ہیں. اتنی محنت سے گرامر کا کورس کیا ہے ماشاءاللہ، تو ان کو آپ اس طرح سے یہ کرتے رہا کریں. اور یہ غلطیاں میں آپ کو بتاؤں، غلطی سے نہ ڈرا کریں، سب سے ہوتی ہیں. یہ دیکھیں ہماری فرسٹ لینگویج تو نہیں ہے نا، ہم نے تو محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے سیکھی ہے، اور ابھی سیکھ رہے ہیں. ابھی بھی بہت کچھ بھول جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں، کیا کریں، کوشش بھی کیا کریں اور ریوائز بھی کیا کریں. چلیے جی ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس عید الفطر کے بعد ہوگی.